نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ لوگوں تک رسائی کر رہا ہوں۔ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے اس ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور اس حالات پیدا کرنے میں کون ذمہ دار ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے اور اس کو میری تمام لوگوں سے، خاص بالخصوص مجلس کے تمام ورکرز سے، تمام کارکنان مجلس سے اور سوشل میڈیا ایکٹیو رہنے والے سوشل میڈیا پہ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چند حقائق آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن آپ اس کو غور نہیں کر رہے، وہ غور و فکر آپ لوگوں کے درمیان لے کے آ رہا ہوں۔ اس سچائی کو میں سامنے لے کے آ رہا ہوں، کچھ سچائیوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مولوی عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس اعلیٰ میں مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور سالار ملت علیہ رحمہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولوی عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ نے آپریشن پولو کو دیکھا، یعنی پولیس ایکشن جس کو کہتے ہیں، کہ ایک ریاست حیدرآباد، نظام دکن کی جو ریاست، جس کا سکہ، جس کی کرنسی دنیا میں سب سے بڑی تھی، قطب شاہی حکومت بنی دکن میں، اس کے بعد آصف جاہی حکومت آئی، تو یہ دونوں حکومتیں بنی، تو یہ ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر حکومتیں بنی۔ آپ تاریخ جان لیجئے، اس بات کو مان لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ نہ تو قطب شاہی تلوار کی زور پہ حکومت بنائی یہاں پہ دکن میں، نہ تو آصف جاہی حکومت اس طرح سے بنی۔ یہ تو قطب شاہی خاندان، ہیرے جواہرات موتیوں کا بہت بڑا بیوپاری لوگ، تاجر لوگ، دولت مند لوگوں نے امن و امان کے ساتھ ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر حکومت بنائی۔ اس کے بعد آصف جاہی حکومت وہی کاروبار، ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والے ترکی سے آنے والے پادشاہ، مجھے نام تو یاد نہیں، جن کو خلافت عثمانیہ میں اس وقت کے خلیفہ پادشاہ بنا کر بھیجے تھے۔ تو آپ لوگ غور کیجئے کہ میر عثمان علی خان پادشاہ تھے، یہ لوگ بادشاہ نہیں تھے۔ خلافت میں ایک پادشاہ کا عہدہ رکھتے تھے، یعنی ایک وزیر کی طرح رکھتے تھے۔ وہ لوگوں کو بھیجا گیا، وہ لوگ یہاں پر آئے، ہیرے جواہرات کے بیوپاری، یہاں سے دریافت کیے، بہرحال دنیا بھر میں وہ پھیلائے، اپنا کاروبار پھیلائے اور امن و امان کے ساتھ ایک خون کا خطرہ کسی کا بہائے بغیر جنگ کے یہ حکومتیں بنائی۔ اس کے بعد ایسی امن و امان والی ریاست، عدل و انصاف قائم ہوا، ہندو کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، ہر مذہب والے کے ساتھ۔ تو جب آصف جاہی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کو ہندوستان میں مرج کر لیا گیا، ریاست حیدرآباد کو، دکن کی ریاست حیدرآباد کو، تو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں عصمتیں لوٹی گئیں اور 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہماری زمینات پہ قبضہ کر لیا گیا، ہمارے حویلیوں پہ قبضہ کر لیا گیا، ہماری زمینات چھین لے گئی، ہماری زمینداری چلے گئی، لہلہاتے کھیتوں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ یہ سب ہونے کے باوجود مجلس اتحاد المسلمین کو ایک سیاسی، جب ہندوستان میں مرج ہو گیا ریاست حیدرآباد دکن، تو جمہوریت قائم ہو گئی۔ تو جمہوریت کی بیک بون پولیٹکس ہوتی،
सियासत होती, लोकतंत्र है, राजनीति होती, तो राजनीति में सियासत में लेने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिस्सा लेने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को ऐसी तौफीक दी कि ऐसी तौफीक दी, एक सियासत का एक ऐसा बीज बोया कि उसका आज हम फल खा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम चैन की नींद सोते हैं, हम बेज़रर बेरुकावट कोई रुकावट के बगैर हम यहाँ पर कारोबार करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारे बरादरान वतन के साथ करते हैं, तो हम ईसाइयों के साथ अमन व अमन के साथ कारोबार करते हैं, तो हम सिख भाइयों के साथ भी कारोबार करते हैं। उनके मोहल्लों में रहते हैं, वो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे के कारोबार एक दूसरे के साथ हैं। हमें यहाँ के मुसलमानों को देखिए, आप लोग एक एक बात गौर कीजिए, मेरी बात जो आपके सामने हक़ायक़ लेके आता हूँ। मैं रियल इस्टेट में करता हूँ, तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है और कई लोगों का तजुर्बा है। हम हिंदुओं के साथ भी अच्छी तरीके से डील करते हैं, वो लोग हमारी साथ भी अच्छी डील करते हैं। हम एक ही मेज़ पर बैठ के डील करते करते जो है, लंच का टाइम हो गया, लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, डील क्लोज करते हैं लंच और डिनर के साथ। समटाइम्स ब्रेकफास्ट पे भी डील क्लोज हो जाती है। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी बसीरत का नतीजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहि रहमा से सियासत का एक ऐसा बीज बोने लगाया, एक ऐसी नेक तौफीक दी, एक ऐसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में एक ऐसी नेमत दी कि आज हम उसका फल खा रहे हैं। अमन व अमान के साथ चैन की नींद सोते हैं, बेरुकावट हम कारोबार करते हैं, बग़ैर हम काबिल हैं तो हमको आला से ओहदे पे नौकरियां भी मिलती हैं। हमारी जैसी काबिलियत है, हमारी ही रियासत में हमको नौकरियां दी जाती हैं। 4% रिजर्वेशन भी है, तो उसके अलावा भी है, मैं खुल के नहीं बोल सकता। एक सियासी बसीरत का नतीजा था। तो उनके बाद नौजवान बेटों को अपने इस मैदान में उतारा, कैसे कैसे पूरा शुभ दौर में उतारा, कैसे कैसे अपने नौजवान बेटों को। मेरी मुराद सालार मिल्लत अलैहि रहमा से है, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह से मेरी मुराद है कि उन्होंने अपने इस सियासी मकाम को, हैदराबाद को पहले, फिर उसके बाद अजला, तमाम को ऐसा मजबूत किए कि फिर उसके बाद आज के सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कमज़ोरों के लिए निकल पड़े हैं कि मुसलमानों की भी एक सियासी ताकत होनी चाहिए। और यहाँ के नतायज आपके सामने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो हमको नौकरियाँ हैं, हम बेरुकावट किसी बगैर तासुब का शिकार, तासुब अगर कोई करा तो हम फिर ज़बरदस्त गेम बजाते हैं उसका। हम लोग इतनी ताकत रखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर कोई तासुब करा मजहब की बुनियाद पे तो। अब 1 साल से आया थोड़ा तासुब, कांग्रेस आई जब से ज़रा तासुब कोशिश कर रहे हैं, मगर हमको क्या करना है, कारोबार में कैसा करना है हमको मालूम है। क्योंकि बहुत सारे लोग वेरी प्रोफेशनल, बहुत पेशावर होते हैं जिसमें कोई तासुब नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे तासुब आ चुका है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह कभी बताऊंगा मैं। लेकिन बहुत सारे लोग हम ऐसे भी हैं, हमारे डीलर्स, हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं, वो गैर तासुब रखे, मुतासिबाना रवैया अख्तियार किए हुए वेरी फेयर बिजनेस करते। वो लोग बिल्कुल खालिस ताजिर हैं, जिसमें ये प्लॉट किसका है, ये चीज़ किसकी है नहीं देखते, भाई ये रेस है, ये है, हाँ बस इसका इतना दाम लगा सकते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। आज तेलंगाना रियासत में हम मजबूत हैं अल्लाह के फजलो करम से, हमें किसी का डर नहीं है। इसके बरखिलाफ, इसके बरक्स चिल्ला गए लोगों को इंटरटेन करने वाले पीएम मुजम्मिल साहब, यही आपकी कर्नाटक रियासत। हम पूरा लुटने पिटने के बाद हमारी रियासत, हमारा सिक्का सारी दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ी करेंसी वाला रियासत, निज़ाम दक्कन ख़त्म होने के बाद, हमारी जो है नवाबी ख़त्म होने के बाद, हमारी पाशागिरी ख़त्म होने के बाद,
قتل و عام ہونے کے بعد, لٹنے پٹنے کے بعد, ہمارے اتنا مضبوط آپ کے کرناٹک کے لوگ ہیں کیا؟ بتاؤ آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ پی ایم مزمل صاحب, آپ جو ایمان والوں کو متحد کرے اور ان کے ووٹ, ایمان والوں کے ووٹ بت پرستوں کی جھولی میں ڈالے, پی ایم مزمل صاحب بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں آپ عالم دین ہیں آپ نہ, آپ کا کوئی دین میں کوئی رول ادا ہے تمہارا؟ تم کو مشہور کرنے والا سوشل میڈیا پہ ایک شرابی زانی کبابی ہے, اب نام نہیں بولتا ہوں میں اس کا, تم دونوں کا ٹیلی فونک کنورزیشن بھی وائرل ہوا تھا, کیسا تھا؟ زبردست, کیسا بولیوں؟ ارے یاد ہے پی ایم مزمل صاحب, تم کو وائرل کون کرے؟ تم بھی جو ہے شہرت کے بھوکے, تم بھی اصل لفافہ خور, تم لفافہ خور ہے بول کے زیادہ تم جو ہے چلا لے رہے, تم دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, ایسا انگلی رکھتے چلانا, چراغ پا ہو گئے تم. آؤ ثابت کرو اگر ہمارے قائد کہیں پہ رشوت لیے تو. آپ لفافے لیے بول کے آج چراغ پا ہو رہے ہیں. آج سمجھ جانا تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, اب جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب لفافے کے اوپر بولیں گے وہ سمجھ جانا انہیں لفافہ خور ہے. اور ایک صاحب کو بھی دیکھا میں, خیر انہوں لائٹ بولتے ہوئے نکل گئے, میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ان کو, کون ہے کہ کون سے کی ربانی رشیدی کیا یہ نام ہے ان کا. علماء کہتے ہیں کہ علماء سار کا تاج ہوتے ہیں, تو وہ سر کا تاج بن کے بتاؤ. یہ ایسے پی ایم مزمل صاحب جیسے, محمود مدنی صاحب جیسے, ارشد مدنی صاحب جیسے, سجاد نعمانی صاحب جیسے لوگ, بتاؤں آپ بولتے جاؤں, ہم کو صرف مکتب مسلکی فقہی فرقے جماعتیں اس میں بانٹ دیے, لوگ بانٹ دیے, لٹرلی ہم لوگوں کو بانٹ دیے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والے نسلوں کو, ہمارے بچوں کو آگ میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں. اب مرنے کی عمر آ گئی, اب آگ میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں. یہ پی ایم مزمل صاحب کیا ہے؟ انہوں 2 سال پہلے وائرل ہوئے. ان کو وائرل کرنے والا ایک شرابی زانی کبابی سور کے منہ کا, یہاں کے قائدین کو فونا کر کے بولتے رہتا. میرے کو بھی بولا تھا ایک بات, تو اس کو اتنی ماں بہن کر رہا, آج تک پھر پتہ نہیں ہے اس کا. میں جب ٹائم پاس کے لیے اوبر گاڑی چلا رہا تھا, اوبر میں سب جاہلہ مخالفین اولا بولتے ہیں, اوبر میں چلاتا ہوں میں خالی, ابھی نہیں چلا رہا ہوں, سروے کے لیے نکلتا تھا ٹائم پاس کو. تو یہ ذلیل کا بچہ بنگلور سے فون کرتا سائبر ٹریفک پولیس اسٹیشن کو, مخالفین ایسے گندے مخالفین, ایسے گندے منافقین کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں جو ہے ڈیپینڈ ہوں اوبر گاڑی چلانے پہ. یہ لوگوں کو بیوقوفوں کو معلوم ہی کچھ تو معلوم رکھ کے بھی پردہ ڈال دیتے, میرا جاب کیا ہے, میرا بزنس کیا ہے, چھوڑ دو. یہاں کے مخالفین منافقین لونڈاؤں کا تو یہ حال ہے, ان کو تو بولنا ہی چھوڑ دے رہا ہوں میں, کیونکہ ان کو اگر کلمے کا صحیح ترجمہ کر لو رہے بولے تو نہیں کر سکتے. انہوں کیا بولتے ہیں ہمارے قائدین کے تعلق سے, اور ان کو کیا جواب دوں میں. تو بہرحال اب ان کی باری آ گئی. جو مسلمانوں کے ووٹ جو ہے بھر بھر کے, اتحاد تو مسلمانوں میں پیدا کرتے ہیں الیکشن الیکشن پہ. یہ مزمل, پی ایم مزمل جیسے لوگ, یہ سجاد نعمانی جیسے لوگ, یہ محمود مدنی جیسے لوگ, یہ ارشد مدنی جیسے لوگ, ان کا دین میں کوئی وہ نہیں ہے. دین کے لوگوں میں بانٹے ہیں لوگ. ہم کو مکتبی مسلکی فرقے واریت میں ہم کو جو ہے فلاں 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 بریلوی دیوبندی فلاں فلاں بول کے بانٹ دیے. ان کا کوئی رول نہیں ہے ملت کی تعمیری کاموں میں. کتنے بچوں, نوجوان بچوں کو, کتنے مسلمانوں کو نمازی بنائے. آپ اپنے مطلب کے علماء دین ہیں, علماء دین نہیں ہوتے تم لوگ. یہ کام ہے آپ لوگوں کا. میں کیوں بول رہا ہوں یہ بات؟ کچھ لوگوں کو برا دیکھے گا تو میرے حقائق سن لو. پشپا مووی کے لیے دن بھر خراب کرنے والوں, ذرا پورا تھوڑی دیر کے لیے سن لو اور غور و فکر کرو. سامنے ہے, آپ کے سامنے کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ارے ہاؤ, یہ سوچے نہیں بولنا, اس پہ غور ہی نہیں کرے بولنا. تو پی ایم مزمل صاحب جو متحد کرتے آئین الیکشن کے اوپر, ایمان والوں کو متحد کر کے بت پرستوں کی جھولی میں مسلمانوں کے ووٹ ڈال دیتے, تو بتاؤ تمہارے وہ لیڈر, تمہارے وہ قائدین جن کو تم سمجھتے کیا فلاح و بہبودی کا کام کرے, تمہارے کرناٹک کے تمام گاؤں کے لوگ آج چندرائن گٹا سے لے کے اویسی ہاسپٹل تک, اویسی ہاسپٹل سے لے کے ملک پیٹ تک
सईदाबाद चौरस्ते तक, वहाँ मलकपेट से लेके वहाँ तक, यहाँ अत्तापुर की सारी रोड, यहाँ चार मीनार से लेके चंद्रायन गुट्टे तक, हाँ वहाँ पर बोरा बंडे की पूरी रोड, ये ठेला बंडी करने वाले तुम्हारे कर्नाटक के गांव के लोग हैं मुसलमान, रोजगार की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। कोई काम को मैं छोटा बड़ा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्नाटक के, महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये हाल है। ये पीएम मुजम्मिल साहब, तुम्हारे कायदीन की हरकत ये है कि वो लोग मजबूर होते हैं, रियासत तेलंगाना हैदराबाद को आके अपने रोजगार की तलाश करते हैं। यहाँ पर ठेला बंडी किसके है आगे देख लो। यहाँ पर हैदराबाद में 90% ठेला बंडी करने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, कर्नाटका के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुसलमानों के वोट बटोर के, कुफ्फार के जो है क्या बोलूं अब मैं, बुत परस्तों की झोली में भरने वाले पीएम मुजम्मिल जैसे लोग। महमूद मदनी, क्या तुम मदीने की पैदाइश है? तुम्हारे भाई की पैदाइश मदीने की है, जो नाम के साथ मदनी लगा ले रहे हैं। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा की है, लेकिन कहीं भी मक्की बोल के नाम के साथ लिखा नहीं देखा हमने। और ये लोग पता नहीं कहाँ पैदा हुए, मदनी मदनी नाम लगा ले रहे। सज्जाद नोमानी साहब, आप काबे के सामने बैठ के ख़त्म करो बात को, बोल रहे हैं जैसे लिफाफे की सच्चाई खुलते बराबर। पहले जो अपने आप को उल्मा बोल के मिल्लत का वोट बटोर के मिल्लत की सियासी ताकत को नहीं बना रही, बल्कि बुत परस्तों को मजबूत कर रही, ऐसे उल्मा के खिलाफ एक तहरीक है, समझो आप। ये सोचो जरा, हैदराबाद का रुख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये खुशहाल रियासत है। यहाँ का मुसलमान उत्तर प्रदेश, यहाँ रियासत तेलंगाना का मुसलमान क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए जा रहा, क्या बिहार को जा रहा, क्या दिल्ली को जा रहा, क्या कश्मीर को जा रहा, क्या केरला को जा रहा, क्या कर्नाटक को जा रहा? 28 रियासतें तेलंगाना छोड़ के 28 रियासतों को कहीं तेलंगाना का मुसलमान रोजगार की तलाश में जाता क्या? देखो कोई भी नहीं है। लेकिन तमाम 28 रियासतों के मुसलमान यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं। क्यों? ये कामयाब सियासी ताकत का नतीजा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये सियासी ताकत का नतीजा है कि रियासत में मुसलमान मजबूत हैं, खुश व खुर्रम हैं, पूरा लुटने पिटने के बाद में भी अपने ऐसा मजबूती से खड़ी भी है कि 4 को रोजगार दे रहे हैं। तेलंगाना के मुसलमान, बिलखुसूस हैदराबाद के मुसलमान कईयों को रोजगार दे रहे हैं, इतनी मजबूती से खड़े हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब ये लोग नहीं बोलना, होठ भी अपने, दांत भी अपने, चलो कोसे भी मसलक के होंगे, कुछ भी होंगे, क्या भी होंगे, हमारे उलमा है समझे हम, लेकिन ये लोग नहीं, हमें मजबूत करने का काम नहीं कर रहे, हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमको मजबूत नहीं कर रहे। यहाँ तक कि ये लोग, अगर ये लोगों को अगर हम नहीं समझेंगे, इनकी चालों में हम कामयाब होने देंगे, तो हमारी नस्लों को ये लोग आग में झोंक देंगे। उसका ताज़ा नमूना एक हरामी लौंडा गैर मुस्लिम 3 बच्चों को मुसलमानों के JSR के नारे लगाओ बोल के थप्पड़े मार रहे हैं। बच्चा अल्लाह अल्लाह बोल के रो रहा तो अल्लाह बोलता बोल के मार रहा, वो सुवर की औलाद। अगर तेलंगाना में करके बताओ, बोलो, ऐसा चीर देते हम अंगूठे रख के पिछवाड़े में, चीर देते ऐसे लौंडों को, हम हरामी लौंडों को। ये किधर का वाकया है? मोब लिंचिंग कहाँ हो रही? पूरी नॉर्थ इंडिया में हो रही मुसलमानों को। आज सर्वे कहाँ हो रहा? बाबरी मस्जिद कहाँ शहीद हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। हक़ाइक़ आपके सामने ला रहा हूँ, जरूरी है। संभल में 5 बच्चे शहीद हो गए, मस्जिद का 2-2 बार सर्वे हो गया। महमूद मदनी, अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद के लोग क्या कर रहे हैं? पीएम मुजम्मिल क्या कर रहा? अरे तुझे निकल जाता है सबूत से, इन आलिम दीन है ना, चलो दीन की बात है, तो क्या कर रहे हैं तुम लोग? बताओ तुम लोग कितने तुम्हारे एहतजाजी जलसे हैं, कितने रियालियां हैं तुम लोगों के? क्योंकि मसाजिद दरगाहों का मामला डायरेक्ट दीन से जुड़ा हुआ है, दीन है। महाराष्ट्र में मस्जिद को कामयाब होने नहीं दिए, रिजल्ट आते। यहां पर गौर करो मुसलमानों, सुनो आप लोग, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने बता रहा हूं। तो देखिए, तेलंगाना का मुसलमान कहीं भी जो है लेबर का काम करने, मेहनत मजदूरी करने, ठेला बंडी लगाने या ये करने वो करने, 29 रियासतों में, तेलंगाना छोड़ दो, रियासत तेलंगाना की बात हो रही मुसलमानों की यहाँ की, तो 28 रियासतों में क्या हम नजर आते मुसलमान? जबकि सारे 28 रियासतों के लोग हैदराबाद में रोजगार की तलाश में। यहाँ तक के हमारे करीब में एक फकीर बस्ती भी है, जहाँ तमाम रियासतों के लोग मांगने को आके है।
محنت کرنے والا محنت کر رہا. پی ایم مزمل صاحب جا کے ذرا آؤ, ذرا منہ کو کپڑا لگا لے کے آؤ, ذرا نقاب لگا لے کے یا کچھ تو بھی ماسک لگا لے کے آؤ, کورونا میں لگا سکا. آ کے چندرائن گٹے سے لے کے آپ اویسی ہاسپٹل, سعید آباد, ملک پیٹ سب دورہ کر لو, اتہ پور کا دورہ کر لو, چار مینار سے لے کے چندرائن گٹا دورہ کر لو, بورا بنڈا کا کر لو. تمہارے لوگ میں گاؤں ارے آدمیوں کے نامہ بول سکتا ہوں, گاؤں کے نامہ بول سکتا ہوں, لیکن بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. میرا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا, کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن جو اپنے آپ کو عالمی دین بول کے ایسا چراغ پا ہوئے پی ایم مزمل صاحب بڑے ہی لفافہ خور لگ رہے ہیں. آپ ہے بول کے آپ جو ہے چلانا شروع کر دیا. آپ جناب حیدرآباد مخاطب ہونے کے بجائے سچے اور حق پہ ہیں تو بیرسٹر صاحب کا نام لے کے بتائیے. آپ رشوت خوری میں ہم نظر ڈالے ہو رہے ہیں, آؤ ثابت کرو, دیکھیں گے. آؤ جو ہے بینک اگر چلا رہے ہیں تو ہندوستان کا ریزرو بینک آف انڈیا کے تحت, قانون کے تحت چلانا پڑتا. اس کے کچھ گائیڈ لائنس رہتے, اس کے انڈر میں چلانا ہے. نہ بیرسٹر صاحب محتاج ہیں وہاں کی تنخواہ کھانے کے, نہ اکبر صاحب محتاج ہیں, نہ کوئی محتاج ہے. تلنگانہ ریاست کے ایم ایل اے کی, ایک ایم پی کی سیلری معلوم پی ایم مزمل صاحب آپ کو؟ نام میں تو پی ایم ہے آپ کے, کیا پی ایم ہے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ذرا بتاؤ پی ایم مزمل صاحب, آپ کی حقیقت پہ آتا ہوں. حجاب کا مسئلہ کیا تھا؟ دین کا تھا کہ دنیاوی تھا کیا سیاسی تھا؟ کہاں پہ شروع ہوا؟ شیموگا کہاں تھا؟ کرناٹک میں آتا. ذرا بولو پی ایم مزمل صاحب, آپ کے کتنے احتجاجی ریالیاں تھے؟ ہمارے بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا ایگزام میں ہال جانے کے لیے, تمام میڈیا والے موجود تھے, تمام میڈیا والے کور کر رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے بچیوں کے پیچھے لے رہے ہیں برقع پہن کے آئی بول کے. تم کہاں نظر آئے؟ تمہارے چیلے چپاٹے کہاں نظر آئے؟ اور جو کمنٹس میں کیا حق کی بات بولے, کیا حق کی بات بولے کمنٹ کرنے والے ذلیلو, کیا یہ نظر آیا تمہارا استاد پی ایم مزمل کہ یہ موجود تھا شیموگا میں؟ ہماری جو ہے بیٹی, ہماری ایک بہن عائشہ بچی کا نام تھا, اس بچی کو وہ کفار, وہ ذلیل, وہ فسادی پوٹے, وہ حرامی پوٹے بھگوا جھنڈا لہراتے ہوئے, وہ حرامی پوٹے بچی کو JSR کے نعرے لگاتے ہوئے گھیر لیتے ہیں. وہ بچی نعرے تکبیر کا نعرہ لگاتے آگے بڑھ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دیا کہ وہ نعرہ لگاتے حجاب کے لیے آگے نکلتی ہے. تو ان حرامی پوٹے جو بچی کو گھیر لیے تھے, تم نے ان کے خلاف کون سے FIR کرائے؟ ان لونڈے کو کون سے جیل کو بھیجا؟ پی ایم مزمل صاحب تمہارے میں غیرت باقی ہے تو بولو, تم بولو پی ایم مزمل صاحب, ان ذلیل حرامیوں کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری بچی کو اگر کوئی یہاں پہ گھیرتا تلنگانہ میں تو بتا دیتے, ہم بتا دیتے ان حرامیوں کو کہ ہماری بہن کا گھیراؤ کرتا, ہم دیکھ کہاں گھیراؤ کرتے بول کے ان کا جینا حرام کر دیتے. تو بتاؤ پی ایم مزمل کہاں تھے آپ اس وقت؟ آپ جو ہے ڈائریکٹ حجاب کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے تو کہاں تھے اس وقت؟ کتنے احتجاجی ریالی ہوئی تمہارے, کتنے تقاریر ہے؟ ایک سچی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف بولے تو بہت بول رہے ہیں, لوگوں کو ہنسا لیتے. انٹرٹینر ہے آپ ایک بہت بڑے جوکر ہے آپ. میں اگر بولنے بیٹھوں, اگر ایسے یوں منہ بنا لیتے, یہ جناب حیدرآباد تم سے زیادہ بول سکتا ہوں. لوگ ہنستے, لوٹنا, لیکن یہاں پہ لوٹنے کا انٹرٹین کا کام نہیں ہو رہا. یہاں پہ مسئلہ ہماری آل اولاد کا مسئلہ ہے, دین اسلام کا مسئلہ ہے. ارے یہ تو چھوڑو ہماری آل اولاد, ہم بھی قربان ہو جائیں گے, آل اولاد کو بھی قربان کر دیں گے. مساجد کے نام پہ, نبی کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, درگاہوں کے نام پہ, ولیوں کے نام پہ مر مٹ جائیں گے, وہ چھوڑ دو. لیکن بارہا نرسنگ آنند سرسوت, وہ حرامی, وہ کتے کا پلا, وہ سور کی نسل, وہ بدذات بار بار ہمارے آقا کے تعلق سے کتنی گستاخیاں کر رہا ہے. اور جب مساجد کی سروے کی بات آئے تو کعبۃ اللہ کے تعلق سے کیا بولتا ہے تو کتنے کی آواز آئی. کیا پی ایم مزمل بول رہا, کیا یہ محمود مدنی بول رہے, کیا یہ ارشد مدنی بول رہے, جمعیت العلماء ہند بول رہی؟ یہ بتاؤ, یہ اتر پردیش میں ہی تو ہو رہی نا بات. فتح پور سیکری جو ہے راجستھان کا ہو گیا, سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی بات ہو گئی, اجمیر راجستھان کی بات ہو گئی, پورا نارتھ انڈیا کا قصہ چل رہا, بابری مسجد کی شہادت ہو گئی. اب بات ہو رہی جو ہے اجمیر جامعہ مسجد دلی کے سیڑھیوں کی بات ہو رہی. کیسی سوچ ہے اس ذلیل کی, وہ جو وکیل بہت جو اڑانا سور کے اولاد, اس کو بھی میں انشاءاللہ نام سے, وشنو گپتا کیا کی نام ہے ذلیل کا, اس کو بھی میں بولوں گا. اور جو اولاد انہیں جو کر رہا
اور بدصورت برے منہ کا یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف تم لوگ کتنا بولے. تم تو محمود مدنی صاحب وہ رام دیو اس کے خلاف جلسوں میں بٹھا کے اس کے تعریفوں کے پل باندھتے. یہ تمہاری حرکت ہے. سجاد نعمانی صاحب تم جو ہے کس کو اپنا بھائی بول رہے ہیں. جو آیت نازل ہوئی جو پڑھ کے سنا رہے ہیں تم, وہ موہن بھاگوت کو جو ہے بھائی بول دیے, نریندر مودی کو بھائی بول دیے, امت شاہ کو بھائی بول دیے, اس کو بھائی بول دیے. آپ ان کو بت پرستی بول کے آپ آیت سنا رہے ہیں, جبکہ آیت نازل ہو رہی ایمان والوں کے ساتھ, ایمان والوں کے لیے کہ اپنے ایمان والے بھائی کو سرکش ہونے نہ دو, گمراہ ہونے نہ دو. وہ آیت کو تم بت پرستوں کے لیے جوڑتے ہو, تم اپنا بھائی بتاتے ہو. جو دین اسلام کا جو ہے یہ پورے نرسنگ آنند سروور رام گری مہاراج, یہ کون نوپور شرما, انہیں فلاں جو دین اسلام کے خلاف, نبیوں کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں, یہ کس کی دین ہے؟ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ محمود مدنی صاحب نرسنگ آنند کے خلاف کتنے تمہارے جلسے ہیں, کتنا احتجاج ہے تمہارا. ہمارے پاس ایک کالا لنڈو سور کی اولاد جو ہے منہ کھولا تھا, نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرا تھا, جیل میں ٹھوسے. یہ ہماری سیاست طاقت کا نتیجہ تھا. نوپور شرما کے خلاف ساری دنیا میں مگر احتجاج ہوا, پھر جیل کو نہیں گئی کیونکہ وہ تمہاری طرف ہے, تمہارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے, امانتدار دیانتدار قیادت نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. اعظم خان کے جیسے سب مطلبی, عتیق احمد صاحب, یہ کیوں ایسا مر جا رہے ہیں لوگ؟ بولو کیوں پھنس گئے لوگ؟ حقیقت یہ ہے ملت کا کام نہیں کرے, دین اسلام کی حفاظت نہیں کرے, انبیاء کرام کے خلاف بارہا جو ہے گستاخیاں کی جا رہی, یہ کام کر رہے لوگ روک سکتے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشش کرا تلنگانہ میں, تو وہ کالے لنڈو کو ایز اے ایم ایل اے ہیں, انہیں ایک ایم ایل اے کی تاریخ میں نہیں ہوا جس کی جو ہے کیا بولتے ہیں آپ, وہ پی ڈی ایکٹ لگا کے اس کو جیل بھیج دیے. آج انہیں اپنی دل میں چھپا ہوا رہتا, کھلے عام حیدرآباد میں نہیں پھر سکتا, پھرے تو معلوم ہے ہم لوگ کیا کرتے اس کے ساتھ. محمود مدنی صاحب, سجاد نعمانی صاحب, بنگالیوں کی طرح لسٹ جاری کرنے والے. بنگالی بولے تو یاد آیا, بنگال کے لوگ یہاں پر سونے چاندی کا کام کرتے ہیں. بنگال کے لوگ, کیا ہم ویسٹ بنگال کو جا رہے ہیں, ہم کلکتہ کو جا رہے ہیں کیا؟ ہمارے کوئی لوگ حیدرآباد کے اسٹرگل کر رہے ہیں, سو بتاؤ روزگار کی تلاش میں کوئی کما رہا کیا پیسہ کسی ریاست سے؟ سب ریاستیں یہاں پہ آ رہی, سب لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی طاقت کا نتیجہ ہے. میرے محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ذرا غور کرو, میں اتنا پکارا میرا کیوں رہتا؟ یہ کیوں؟ یہ حقائق کی, حق کی بنیاد پہ رہتا. ہم یہ کوئی انٹرٹین کرنے کا کام نہیں ہے, ہم یہ مواں بنا لیتے, ہنسی مذاق کرنے کا کام نہیں ہے. یہ سیریسلی جو ہے چل رہی, ہم سیاسی جنگ میں ہیں, سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آج یہاں پر متحد نہیں ہوئے, وقت تو بہت نکل گیا. دیکھو مہاراشٹرا کا الیکشن میں یہ لوگ سازشیں کرے, اغیار کا پورا ساتھ دیے, ایک ہی ایم ایل اے مجلس اتحاد المسلمین کا جیت کے آیا, 15 ہار گئے. تو یہ لوگ اس کے بعد سے جیسا مہاراشٹرا کا رزلٹ آ گیا, یہ لوگ کے حوصلے بلند ہو گئے. بولے وہاں مندر تھی, وہاں وہ تھا, یہ سیڑھیاں توڑو, وہاں کھدائی کرو, وہاں ارے یہ یہاں ہو رہا, کہاں ہو رہا؟ یہ محمود مدنی صاحب کہاں ہو رہا؟ آپ کی مدینے کی پیدائش ہے, کوئی میرے کو بولے ان کی پیدائش کہاں کی ہے, ذرا بولیے میرے کو, بتاؤ. یہ سب تم آپ کی طرف ہو رہا, یہ کیوں؟ آپ لوگ سیاسی طاقت بننے نہیں دیے مسلمانوں کی. اور مہاراشٹرا کے الیکشن میں ایک امید تھی, اگر 8-10 جیت کے آ جاتے مجلس اتحاد المسلمین کے, تو سیاسی نقشہ بدل جاتا ہندوستان کا. یہ لوگ جو سروے کی بات, جو سنبھل میں جو سانحہ پیش آیا, جو 5 بچے شہید ہوئے, وہ نہیں ہوتے تھے. اس کے ذمہ دار سجاد نعمانی صاحب ہے. الیکشن کی ڈیٹ آتے جو منہ کھول کے جو بولے یہاں مسلمان کی جو ہے نہیں بننا بول کے, محمود مدنی صاحب ہیں. ان کو آگے سے مدنی صاحب نہیں بولنا ہے, ان کو یا تو ثابت کر دیا تو جب بولیں گے مدنی بول کے. ویسے تو بہت لوگ مدینے میں پیدا ہوئے, تو کیا ضروری ہے مدنی بولنے کا؟ میں بولا نا, مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ مکہ شریف کی پیدائش ہے, تو انہوں خود کبھی مکی بول کے نہیں لگا لیے. میرے محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, میں خاص طور سے تلنگانہ کے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ گئے کبھی اتر پردیش کو نوکریاں کرنے, کاروبار کرنے؟ پھر تمام ریاست کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, کیوں؟ یہاں پہ ایک قیادت ہے مسلمانوں کی, ایک مجلس کی, ایک سیاسی طاقت ہے.
اور ہم نے بھی محمود مدنی صاحب آپ کے اتر پردیش کے بچے کیا کر رہے ہیں ذرا آ کے دیکھو. یا گلی گلی جو حجام کی دکانیں کس کے ہے دیکھو, ہمارے ہے. ہم نے بھی بھرپور ساتھ دیا وہ لوگوں کا, بے شک ہم نے ساتھ دیا. ہاں ہمارے بچے یو پی سے آئے, چلو بھائی اپنے بھائیاں ہیں, کر لیں دو, کرو بھائی آئیے, چلو بہت اچھا ہے, خوشی کی بات ہے. ہمارے کلمہ گو بھائی کے ہاتھ میں ہمارا سر ہے بول کے. میرے محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیاں, ذرا غور کرو. یہ حیدرآباد کے طرف سارے لوگ ساری ریاستوں سے آ کے روزگار ہے. ابھی کیا کیا گناؤں, تمہارے اتر پردیش کے لوگ پری کاسٹ باؤنڈری والز کا یہاں پر فیکٹریز چلا رہے ہیں, الحمدللہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, ساتھ میں ڈیل کر چکا ہوں, ان سے کام کروا چکا ہوں. تو حجام کے دکانوں پہ پورے اتر پردیش کے لوگ ہیں. تو بہار کے کئی جو ہے ہندو بھائیاں بھی ہیں, حالانکہ ڈڈیوں میں یہاں پہ دودھ کی جو ڈڈیاں ہیں بھینسوں کی, وہ بھینسوں کے ڈڈیوں میں تقریباً بہار کے بچے ہیں. اس میں کئی مسلم بچے ہیں, کئی مسلم بچے بہار کے جو ہے لیبر کا کام کریں. اتراکھنڈ جھارکھنڈ کے کئی بچے جو ہے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں حیدرآباد میں. آؤ میں بتاتا ہوں, ہم بھرپور ساتھ دے رہے ہیں ان کا. یہ ہے پوری ریاست لوٹنے کے بعد, پٹنے کے بعد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولوی عبدالواحد اویسی صاحب کو جو توفیق دی سیاسی جماعت بنانے کی. آج وہ سیاسی جماعت ایک سیاسی طاقت کے ذریعے کامیابی کے ساتھ آج اس اسٹینڈ پر ہے, آج اس موقف میں ہے. خود تو مضبوط ہیں ہی, ساتھ میں کئی لوگوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں. یہ ہے سیاسی طاقت کا نتیجہ. کیا فلاح و بہبودی کا کام, ارے بہت ساری تفصیلات ہیں بھائی, انشاءاللہ پھر بولوں گا بہت ساری. کون کون تعلیمی میدان میں کام کرے مشائخین, کون نہیں کرے, علماء دین کیا کرے, پھر اور بولوں گا. طویل آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ ہو گیا. میرے محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, مسلمانوں, وقت ہے مسلمانوں, اٹھ کھڑے ہو جاؤ, اپنی سیاسی طاقت بنا لو. مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کا دامن تھام لو. اسد صاحب کو, اکبر صاحب کو, یا کسی بھی کارکن کو, کسی بھی ایم ایل اے کو وہاں کے آپ کے گلیوں کی خاک چھاننے کا شوق کسی کو نہیں ہے, لیکن چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ایک سیاسی طاقت مل جائے, ورنہ نتائج آپ کے سامنے ہیں. آنے والی نسلیں خالی اسی میں رہ جائیں گی. یاد رکھو مسلمانوں کے بچے کہ میری مسجد, میری درگاہ, میرا فلاں توڑ دے رہے, میرا فلاں جلا دے رہے, میرا فلاں یہ کر دے رہے, میرا فلاں. یہ آگ میں جھونکنے کا کام یہ صاحب لوگاں کر رہی, یہ محمود مدنی صاحب لوگاں کر رہی, پی ایم مزمل صاحب جیسے لوگاں کر رہی. یہ لوگوں کو چھوڑ دو. یہ لوگ دین میں بھی جو ہے تفریقہ پیدا کر کے رکھ دیے بھائی, بانٹ کے رکھ دیے. اب نہیں, یہاں پر اس کے برخلاف ہے. تلنگانہ میں مجلس ایکشن کمیٹی ہے جس میں تمام فقہ کے لوگ, علماء دین, تمام جو ہے مسالک کے تمام فرقوں کے علماء دین, تمام لوگ موجود ہیں. اہل سنت الجماعت کے علماء دین ہیں اس مجلس ایکشن کمیٹی میں, تو شیعہ کے بھی علماء دین ہیں, تو مہدویوں کے بھی ہیں, تو فرقہ بواہیر کے ہیں, تو اہل حدیث کے ہیں, تو تبلیغی جماعت کے ہیں, تو سارے لوگ اس میں جماعت اسلامی کے ہیں. سارے لوگوں کو, سارے علماء دین کو, دانش مندوں کو ملا کے ایک مجلس ایکشن کمیٹی ہے یہاں پر, جس کی وجہ سے ہم میں اختلاف آپس میں اندرونی ہے. ہم باہر نکلنے نہیں دیتے, نہ آپس میں دست گریباں نہیں ہوتے. ہم بس نہ مناظرے کرتے, نہ مباہلے کرتے. ارے اگر بولنا ہے تو علماء حق بنو. آج کے نوجوان علماء حق, عالم دین, سلمان اظہری صاحب کے جیسے بنو, جن کو جیل میں ڈال دیا گیا. صرف کیا بولے تھے, ان کا قصور کیا تھا؟ ایک شعر کی بنیاد پہ وہ لوگ تو آبزرو کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے سیاسی طاقت بنانے کا سگنل دیا تھا, اور مجلس کے طرف, مجلس کا تھامنے کا بھی سگنل دیا تھا. یہی وجہ تھے ان کو جیل میں ڈالنے کی, انہوں انقلاب لاتے بول کے. ہمارے پبلک گارڈن کے مسجد, شاہی مسجد کے امام صاحب ہے کم عمری میں, کیا نوجوان عالم دین ہے, احسان حمومی صاحب, کیا زبردست خدمات ہیں ان کے, کیا ان کی کوششیں ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ساس بہو ننن کے, شوہر کے, بیوی کے ازدواجی زندگی کے سلیوشنز بخوبی جو ہے سمجھانے والے ہمارے عالم دین احمد نقشبندی صاحب ہیں. تو تمام فتاوے کے لیے انور احمد صاحب ہیں,
تو ادھر جو ہے ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہیں، تو بہترین قاری، بہترین عالم دین مکہ مسجد کے امام رضوان قریشی صاحب ہیں، اور کئیوں ہیں۔ اگر تعلیم کے میدان میں کیے ہیں تو گلبرگہ شریف کے بندہ نواز گیسو دراز کے سجادے پچھلے مہینے وفات پا گئے، حضرت قبلہ خسرو حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلیمی میدان میں ملی بیداری کیسی تھی ان کی؟ KBN کے نام سے کتنے جو ہے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے کئی مسلمان بچے جو ہے فارغ ہوئے ہیں تعلیم حاصل کر کے، ڈگریاں حاصل کر کے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے، پولیٹیکنک انجینئر سے، کئی قسم کے۔ کیا انہوں نے کبھی مداخلت کی پر سیاست میں؟ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بہرحال آگے تفصیلات بہت ہیں، انشاءاللہ اس سیریز کو چلانا پڑے گا، کوئی بھلا مانے یا برا مانے۔ دیکھو آپ کو تلنگانہ کا نتیجہ بھی سامنے ہے، زیادہ دور کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب کیا بولے؟ KCR صاحب کا ساتھ دو، KCR صاحب کی حکومت آن دو، امن و امان کے ساتھ